بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الابصار بالقسوة، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الاقتحام السراج المكي والكوكب الدري الصاحب البقاء السكينة المجنون بأرض المدينة أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المجاهدين المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد. مومنین کرام، اسلام دین رحمت ہے. اسلام دین رحمت ہے. عرش سے لے کر فرش تک کا سارا ماحول جس کی بدولت قرآن عبودیت کے جذبوں سے ماحول، وحی کی نقل و حرکت جس کے جلوس سے شاہانہ کو ترتیب دیتی ہے، وفدیناہ بذکر عظیم جس کا طرح امتیاز ہے، جس کے فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے اور عمل سمٹ جائے تو پیغمبر محمدی میں ڈھل جاتا ہے. آج کی مناسبت شب جمعہ، اور اس شب جمعہ کو آج ہم نے دعائے قمیر کی تلاوت کی. یہ اسلام کا وہ ایسا شاہکار ہے کہ جس میں وہ تمام خزانے علم کے اور معنویت کے اس کے اندر پڑے ہیں. اور یہ وہ دعا ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے شاگرد رشید جناب عمیر بن زیاد کو ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے نخلستان میں لے گئے، اور نخلستان میں لے کے جا کر جناب عمیر سے کہا: اے عمیر، انا ہاہنا لعلما جمع، میرے اس سینے کے اندر علم کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، کاش کوئی اس علم کو دینے والا ہوگا. اور امام علیہ السلام نے اس عمیر کو پھر یہ دعائے عمیر انہی کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ دعائے حضرت خضر علیہ السلام کی تعریف فرمائی. علی و حسبی میں تھوڑا سا آج کے شب کی مناسبت سے تعارف کے بعد پھر میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں تاکہ ہمیں آج کی اس رات کی وہ عظمت معلوم ہو کہ جس کا اللہ نے ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا ہے اور ہم اس توفیق سے ناآشنا ہیں. صلوات ایک بار کوئی شخص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ دوڑتا ہوا پہنچا اور کہنے لگا: صحابی رسول جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ رات، اور کہنے لگا کہ یا فاطمہ، علی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی کفن اور دفن کا اہتمام کیجیے. جناب فاطمہ زہرا نے سنا. پوچھا: صحابی، تم نے کیا دیکھا ہے کہ تم مجھے یہ خبر دینے آ گئے کہ علی اس دنیا سے گزر گئے؟ کہنے لگا کہ میں رات کی تاریکی میں اس نخلستان سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ چیخ و پکار کی اور آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی. میں قریب گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مولا علی علیہ السلام.
یہ کہتا ہے میں وہیں پہ دیکھتا رہا میرے مولا کی بارگاہ خدا میں یا رب کہتے ہوئے چیخ بلند ہوئی، علی زمین پہ گرے اور دوبارہ علی کی آواز نہیں آئی، اور میں گھبرا کے آپ کے دروازے پہ ہی آ گیا، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ شاید علی اس دنیا سے گزر گئے۔ جو ہی جناب سیدہ نے سنا، جناب سیدہ کہنے لگی اے صحابی رسول جاؤ، جا کر سو جاؤ، تم نے یہ علی کا مرنا آج دیکھا ہے، میں یہ علی کا مرنا بارگاہ خدا میں روز دیکھوں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا سرور، جس کا لطف علی کو آیا ہے۔ کب کہ وہ علی جو دن بھر کفار کے مقابلے میں جنگ لڑے، رسول خدا کی رکاب میں دشمنوں کا مقابلہ کرے، اور رات کی تاریکی اور رات کے سناٹے میں جب سب کے سب سو رہے ہوں، وہی علی اب چپکے سے بارگاہ خدا میں جائے اور اس طرح راز و نیاز کرے کہ علی جتنا خاصے اور خاشے بارگاہ خدا میں نظر نہیں آتا۔ اور عطا اہل سنت کی ابن حبیب ایک بہت بڑی تاریخ نے کتاب میں لکھا، کہا علی کی کسی بھی صفت میں کوئی شخص علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علی کے ایک ایسے کمالات ہیں، علی کے ایسے خصائص ہیں، علی کے ایسے خصائص کہ جن میں علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا ان تمام خصائص میں علی کی ایسی خصلت بھی ہے، باقی خصائص میں علی کی شجاعت میں کوئی صحابی یا کوئی پیچھے کسی حد تک نظر آتا ہے علی کا پیچھا کرتے ہوئے مختلف صفات میں، لیکن ایک علی کی ایسی صفت بھی ہے کہ جس میں علی کا مقابلہ تو دور کی بات، علی کے پیچھے جس کا گرد و غبار بھی نظر نہیں آتا، وہ یہی صفت معنویت و عبادت خدا ہے۔ علی جب بارگاہ خدا میں جائے تو اس طرح خاضع و خاشع کہ شاید علی سے زیادہ اپنی بارگاہ خدا میں اور خدا کو پکارنے کا سلیقہ ہی نہیں جانتا۔ اگر کسی بھی خدا کی بارگاہ میں جانے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو وہ سب سے پہلے بارگاہ علی میں جائے، وہ سب سے پہلے دعائے قبیل کو پڑھے، اور پھر اس دعا کو پڑھ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں جانے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو علی سے سیکھے۔ اور یہ علی کی ذات، علی کی ذات خدا کو جس طرح ہم نے پہچانا ہے نا، ایک دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے، دنیا کی مختلف چیزوں کے ذریعے سے خدا کو پہچانا نا، علی نے خدا کو ایک دنیا سے نہیں پہچانا، دنیا کی نعمات سے نہیں پہچانا، بلکہ علی کی ذات تو تب بھی موجود تھی جب یہ دنیا کی نعمتیں موجود نہیں تھی۔ خود فرمانا ہے رسول خدا کا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے اس کے بعد تب ایک ایک کر کے نوح ہو، موسیٰ ہو، ابراہیم ہو، ان تمام کے سردوں سے ہوتا ہوا جب یہ میرا نور محمدی حضرت عبد المطلب کے صلب میں پہنچا، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ عبداللہ کے صلب میں چلا گیا اور ایک حصہ ابو طالب کے صلب میں چلا گیا۔ عبداللہ کے صلب سے میں محمد مصطفیٰ اور ابو طالب کے صلب سے علی مرتضیٰ۔ یہ ایک ہی نور، سب سے پہلی مخلوق، سب سے پہلا نور نور محمدی، اور اس کے دو حصے، ایک حصہ عبداللہ کے صلب میں جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حصہ ابو طالب کے صلب میں جس سے علی مرتضیٰ۔ جی جانیے اس علی کی ذات میں خدا کی بارگاہ میں خود خدا کو ان دنیا کی نعمتوں سے نہیں پہچانا، کہ علی کی ذات اس وقت موجود تھی جب ارواح امرکن کی محتاج تھی، جب کائنات کا ذرہ ذرہ لباس ادب پہن کر نیستی سے ہمکنار تھا، جب ساکن و متحرک ابھی کسی خود ساکن و متحرک کے دربخود تھے، ابھی خود اجسام عناصر کی ترکیب مزاجی کے متصف تھے، ارواح امرکن کی محتاج تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ لباس ادب میں مستور تھا، زمین کا زمردی فرش ابھی تک بچھایا نہیں گیا تھا، ابھی تک
آسمان میں وہ سورج کی فلک، وہ سورج کی قوس ابھی لگائی نہ گئی تھی، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ کلیاں تھی نہ مہک تھی، نہ چٹیاں تھی نہ مہک تھی، نہ کسی منافق کے دل میں ولائے علی کا خار تھا نہ کھٹک تھی۔ تو پھر علی نے کیسے اس خدا کو پہچانا؟ خود علی کا فرمان ہے، الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، میرا خدا وہ ہے جسے میں نے کسی اور چیز سے نہیں بلکہ خود اس کی ذات میرے لیے اس کی دلیل بن گئی، خود اس کی ذات سے میں نے اس ذات کو پہچانا۔ مومنین کرام، آج کی اس شب کے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عبد خدا بنائیں اور علی کا پیروکار بنائیں تو ہمیں علی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جس طریقے سے علی نے بارگاہ خدا میں حاضر ہونے کا سلیقہ سکھایا ہے، تو آج ہم پہلے علی کی بارگاہ میں جائیں کہ اے علی مرتضیٰ، ہم آپ کے توسل سے بارگاہ خدا میں پیش آنے آئے ہیں، آپ ذرا ہمیں بارگاہ خدا میں حاضر ہونے کا سلیقہ کریں۔ سماعت پڑھی محمد موضوع گفتگو فلسفہ عزاداری۔ عزاداری خود کس مقصد کی خاطر، علت کیا ہے، اور ہم کیوں آج اتنی مجالس عزا کا اہتمام کر کے ہم اس عظیم عمل کو انجام دیں گے۔ آج میں اس موضوع گفتگو کو آغاز کر رہا ہوں، صرف ایک ایک اپنے ذہن کے تمام دریچے کھول کے، چونکہ میں مختصر کروں گا، صرف 5 دن کا وقت، اور میں نے پھر اس عزاداری کے 2 بڑے نمونے، ایک جسے زینب الیاء کہتے ہیں اور ایک جسے امام سجاد کہتے ہیں، انہوں نے تاریخ کے آئینے میں کس طرح عزاداری کر کے دکھائی۔ چونکہ آج اگر ہم عزاداری کرنے آئے ہیں، جب تک ان 2 کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے ہم عزاداری نہیں کریں گے۔ تو سر اس آئینے میں ذرا نگاہ دوڑائیے گا کہ خود عزاداری کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ عزاداری منعقد ہو سکے جس کی ابتدا اور جس کی زمان ان 2 شخصیات کے پاس ہے۔ میں قرآن کریم کا سہارا لے رہا ہوں۔ قرآن کریم نے سورہ رات کے اندر فرمان ہے، آیت نمبر 23 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها۔ عزاداری کے موضوع سے پہلے میں ایک چیز اس آیت کی روشنی میں، حق اور باطل کی روشنی میں وضاحت کروں گا کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ حق اور باطل یہ ایک ایسا آپ یوں کہنے سانچہ ہے کہ جس کے لیے ہر انسان حق کی تلاش میں ہے کہ نہیں؟ حتیٰ میں اگر یوں کہتا ہوں کہ آپ کے اس مجلس میں آنا کس کی خاطر ہے؟ حق کی تلاش، حق کی جستجو، حق کو سننے کے لیے کہ آخر کون سی بات حق ہے اور کون سی بات باطل۔ آپ جتنی بھی مجالس عزا میں جاتے ہیں، جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں، اگر اس مجلس میں گئے ہیں، اس محفل میں گئے ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ محل کو پہچان سکیں۔ اور اسی حق اور باطل کا ایک آسان سا فرمولا قرآن کریم نے خود دے دیا۔ یہ وہ حق و باطل جس کے متعلق علماء نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی تفسیریں، اتنی تشریحات لکھی، لیکن قرآن کریم کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو قرآن نے اس مطلب کو بڑی آسانی سے بیان کیا۔ کیا کہا؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور یہ پانی ہر چیز کے ظرف کے مطابق بہتا، جس چیز میں جتنی گنجائش تھی، نالے کے اندر جتنی گنجائش تھی اتنا ہی پانی بہ نکلا، ندی کے اندر جتنی گنجائش تھی اتنا ہی پانی بہ نکلا، ایک نہر کے اندر جتنی گنجائش تھی اتنا ہی پانی بہ نکلا، دریا کے اندر جتنی گنجائش تھی اتنا ہی پانی بہ نکلا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ پانی بہ نکلا اور اس پانی کے اوپر جھاگ بننا شروع ہو گئی۔ کیا بنی؟ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، اس بہتے ہوئے پانی کے اوپر جھاگ بن گئی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور اللہ اسی طریقے سے حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں قرآن کریم کا یہی معجزہ ہے، قرآن کریم کا یہی اعجاز ہے کہ اتنے بھاری بھرکم مطلب کو ایک چھوٹی سی مثال سے پیش کرتے ہیں۔ کیا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، یہ پانی ہر چیز کے ظرف کے مطابق بہہ نکلا، اس پانی کے اوپر جھاگ بننا شروع ہو گئی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور اللہ یوں بھی حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ سر توجہ دیجیے، پانی نازل ہوا، پانی بہہ نکلا، جب تک یہ پانی بہہ رہا ہے اس پانی کے بہاؤ کے دوران اس پانی کے اوپر جھاگ وجود میں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ دیکھیں قرآن کریم نے اتنا سادہ سا مطلب بیان کیا، اور یہ ہم کب کی بارش ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہم یہ روزانہ کے منظر دیکھتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس نگاہ کی طرف اور اس نگاہ کے ساتھ اور اس بصیرت کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا کہ شاید یہ حق و باطل کی کتنی روشن مثال اللہ نے ہمارے لیے پیش کی۔ پانی بہہ نکلتا ہے، اس پانی کے اندر ہے پائیداری، اس پانی کے اندر ہے استحکام، اس پانی کے اندر ہے ہمیشہ کے لیے مستقل مزاجی۔ پانی کے بہاؤ کے دوران اس کے اوپر جھاگ وجود میں آتی ہے۔ جھاگ کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ بہتا ہوا پانی حق، اور اس پانی کے اوپر بننے والی جھاگ باطل۔ اس پانی کے اوپر بننے والی جھاگ باطل۔ خود جھاگ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جھاگ ایک بلبلے کی مانند جو پانی کے اوپر وجود میں آتی ہے۔ اس بلبلے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ظاہراً خور بنا ہوا، باہر سے بہت بڑی بنی ہوئی اور اندر سے کھوکھلی، باہر سے بڑی خوبصورت، باہر سے بڑی لچکدار اور بڑی ملائم، مگر اندر سے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کھوکھلی۔ اندر سے اس کے اندر کچھ حقیقت موجود نہیں ہے۔ حق اس مستقل پائیداری کی مانند ہے، اور باطل وہ جو اس حق کے اوپر وجود میں آئے، جس کا اپنا کچھ وجود نہ ہو مگر حقیقت میں وہ بڑا خوبصورت اور دلکش لگتا ہے۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ جھاگ بننے کا توجہ کیجیے گا، اب پانی تو بہہ نکلا، پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں اب جھاگ بنتی ہے۔ جھاگ کیا ہے؟ بادل کی مثال ہے کہ نہیں؟ اب اگر پانی بہہ نکلے تو جھاگ وجود میں آ جائے۔ اب دو خطرے اس پانی میں، پانی اگر بہاؤ میں ہو، پائیداری کی حالت میں ہو، نتیجے میں جھاگ بنتی ہے، جھاگ ہے بادل۔ اگر ہم اس سے چھٹکارا اختیار کریں، میں مثال دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، مشکل اقدام سمجھنا شاید۔ اگر اب اس پانی کو بہاؤ سے روک دیا جائے، ایک جوہر بنا دیا جائے، اب کیا بنتا ہے؟ جوہر بنانے کے نتیجے میں جھاگ تو نہیں بنے گی مگر اسی کے اندر جوکے پیدا ہونا شروع ہو جائے گے، اسی پانی کے اندر جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائے گے۔ اب پانی دو شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یا بہاؤ کی شکل میں یا پانی کو جوہر میں۔ اگر جوہر میں روک دیا جائے تو سب سے خطرناک تعفن پیدا ہو جاتا ہے، کسی پانی کے اندر جوکے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پانی کے اندر تعفن پیدا نہیں کرنا، پانی کے اندر جوکے اور جراثیم پیدا نہیں کرنے، پانی کو بہاؤ میں رکھنا ہے۔ بے شک پانی کے اوپر جھاگ بن جائے مگر یہ حق کی علامت ہے، جہاں حق ہوگا وہیں پر باطل بھی ہوگا۔ اور یہ قرآن کریم نے ہر جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم محمد مصطفیٰ تک اس دین کو جو نازل کیا، اس دین میں ایک پیغمبر آدم آئے، اس کے بعد نوح آئے، نوح کے مقابلے میں دشمن موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی نمرود موجود تھا، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، اور ایک ایک کر کے ہر نبی کے مقابلے میں باطل موجود تھا۔ لیکن اسلام ایک ایسا حق مکتب ہے جو اول سے لے کر اب بھی حق کو ثابت، مگر اس کے اوپر بننے والے باطل جھاگ کے کردار کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی یزید کی شکل میں، یہ جھاگ بنتی گئی اور یہ بلبلا اڑتا گیا، یہ بلبلا ختم ہوتا گیا۔ اب توجہ کیجیے گا، یہ ہے حق اور یہ ہے باطل۔ اس
حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ کے لیے. جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر کیا ہوگی؟ بہتے ہوئے پانی پہ کیا ہوگی؟ جنگ. جہاں پر حق ہوگا وہیں پر باطل، اور باطل کے مقابلے میں ہمیشہ حق. ان دونوں کا آپس میں ہمیشہ کے لیے مقابلہ ہے. لیکن اب سوال کہ آخر ان دونوں کا مقابلہ کہاں پر ہے؟ آپس میں ہے. ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے یہ کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ہے، اور وہ ہے انسان. اللہ کی ذات حق کے مقابلے میں باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، حق کو ہمیشہ کے لیے خاتمہ دے سکتا تھا، مگر چونکہ حق اور باطل کی اپنی ذاتی جنگ نہیں بلکہ تیسرے فرد کے فریق کے درمیان وہ ہے انسان کے درمیان میں جنگ جاری ہے. ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل. حق کو بھی اپنے اہل چاہیے، باطل کو بھی اپنے اہل چاہیے. یہ حق اور باطل کی تب تک جنگ جاری ہے جب اہل حق کے بھی پرچمدار موجود ہو اور اہل باطل کے بھی پرچمدار موجود ہو. ان دونوں کے درمیان جب تک جنگ رہے گی وہ جنگ ان دونوں کی نہیں بلکہ حق اور باطل کی کہلاتی ہے. اب توجہ یہاں پر کیجیے گا. اگر یہ جنگ جاری رہے یہ تو قانون خدا ہے. اب توجہ یہ جنگ کیوں ہے؟ اس سے حق اور باطل کو کہیں پہنچانا مقصود نہیں ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں کہیں انسان کہیں حق پہنچ جائے گا یا کہیں باطل پہنچ جائے گا، نا، بلکہ خود انسان کو کہیں پہنچانا مقصود ہے تاکہ انسان اس سراپت جنگ کے سنگم کے اندر ایک ایسی جنگ کے اندر مبتلا رہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنے سامنے دو راستے، دو راہ رکھے. ایک راستہ حق کا ہو، ایک راستہ باطل کا ہو. حق کی طرف پرچمداری اور حق کی طرف وضاحت وہ تمام تعلیمات جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، اور وہ باطل کی پرچمداری جو شیطان مقرر کر رہا ہے. اب انسان کا امتیاز اسی میں ہے کہ تم اپنے اختیار سے حق کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو اہل حق میں شامل کر. فرشتے تو خدا کی عبادت کر رہے تھے نا، بقیہ تمام مخلوقات جن کو اللہ نے انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں جبر ایک راستے پہ نہیں چلایا بلکہ ہم نے تمہیں دیا ہے اختیار. تمہارے سامنے ہیں دو راستے، اس راستے پہ بھی چل سکتے ہو، اس راستے پہ بھی چل سکتے ہو. اب تمہیں اختیار دے دیا ہے. ادھر راستے کے بھی اسباب فراہم کر دیے، اس راستے کے بھی اسباب فراہم کر دیے. تم چاہو اس راستے پہ چل کے یہ نتیجہ اخذ کر لو، اس راستے پہ چل کے یہ نتیجہ اخذ کر لو. جب تک یہ جنگ جاری رہے تب تک انسان کی کامیابی ہے. لیکن اب مشکل تب پیش آتی ہے جب حق اور باطل کی جنگ انسان چھوڑ کر اس حق اور باطل کی جنگ کا انسان تماشائی بن جائے. کیا بن جائے؟ فوج ہے نہیں. سوال پڑھی محمد والا. جیسے دو کرکٹ ٹیموں کا آپس میں میچ ہو رہا ہو یا مختلف ٹیموں کا، تو کیا ہوتا ہے؟ صرف 11 کھلاڑی یا مختلف جتنے بھی ٹیم کے کھلاڑی ہوتے ہیں، کھیل صرف اتنے چند ایک افراد رہے ہوتے ہیں، مگر اس کھیل کے تماشائی کتنے ہوتے ہیں جو اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہزاروں میں. بالکل ویسے ہی اگر حق اور باطل کی جنگ جاری رہے تب تک یہ بات کا درست ہے. اسی کے ذریعے سے انسان نے کسی تقابل تک اور کسی نقطے تک پہنچنا ہے. لیکن یہ جنگ اگر انسان نہ حق کا ساتھ دے نہ باطل کا، بلکہ انسان بن جائے تماشائی. کیا بن جائے؟ تماشائی. اسی کا نام ہے بے حسی. کیا نام ہے؟ بے حسی. بے حسی انسان میں تب جنم لیتی ہے جب انسان حق کو چھوڑ کر اہل حق کا صرف تماشائی بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین لوگوں تک پہنچایا، اس دین کے اندر تھی حرکت. پانی کی طرح ایک بہتا ہوا پانی، ایک بہتا ہوا سیلان. ان لوگوں کے اندر ایک ایسی حرکت تھی کہ اسی امر بالمعروف کے ذریعے سے دین کو قائم کیا ہوا تھا. لیکن رسول اللہ کے اس دین کہ جب لوگوں تک پہنچا اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے خلافت اور خلافت کے بعد جب یزیدیت تک باری آئی، اب وہ لوگ حق کو چھوڑ کے حق کے تماشائی بن چکے تھے. بے حسی
لوگوں کو حق کے لیے کربلا میں اکٹھے کرنے کے لیے جمع ہو. یہ بے حسی یہ سب سے بڑی خطرناک ہے. اگر انسان حق کا ساتھ دینا چھوڑ صرف خاموشی اختیار کر کے بے حس بن جائے تو اسی بے حسی نے تمام کہ جتنے بھی انبیاء شہید ہوئے ان کی شہادت کا راز کیا تھا؟ ان کے قتل کا راز کیا تھا؟ یہی لوگوں کی بے حسی. جب لوگ بے حس ہوئے اور حق کی پیروی چھوڑ دی انہیں انبیاء کا قتل. اور قتل یہ جو بنی اسرائیل ہے جن کے بارے میں یہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 70 انبیاء کے قتل کرتے تھے. اتنی بے حسی کے نتیجے میں اتنی انبیاء کا جو درد ہے اتنا. اور حتیٰ چلے آئے امام علی علیہ السلام خود میں نظر بلا خطبہ نمبر 25 اٹھا کے دیکھیے. خطبہ نمبر 27 اٹھا کے علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا اشباح الرجال بلا رجال، اے عورت تمام مردوں، اے مردوں کے شبیہ ہو، تم نے میرے دل کے اندر پیپ بھر دی ہے. اے خدایا مجھے ان سے لے لے ان کو مجھ سے لے لے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے حسی پیدا ہو چکی تھی. امام احساس رکھنے والا، امام حق کا پرچمدار، حق کا پرچمداری امام تب کرے جب خود اہل حق ملے، اس حق کے پیروکار ملے. مگر جو امام علیہ السلام کو ملے وہ حق کے پیروکار نہیں تھے، وہ حق کے تماشائی تھے. اور انہی تماشائیوں کے اندر یہی بے حسی پیدا ہو چکی تھی. اور علی علیہ السلام کا پوری نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے. علی علیہ السلام نے جو 5 سال گزارے اس حکومت کے اندر، یہ ایک ایک کا کیا ہوگا انہی کے درمیان کی ہے. تم لوگوں نے میرے دل کی اندر پیپ بھر دی ہے. اور امام علی علیہ السلام نے اتنی بددعائیں دی کہ خدایا ان کو مجھ سے لے لے اور جنین سے لے لے، اور میری جگہ پر ان کو وہ عطا کر جس کے یہ اہل ہے. اور وہی ہوا، ان کو وہی ملا جس کی یہ واقع نہیں تھی. امیر شام نے کوئی ایک ایسی نکیل ڈال کے رکھی ان کی ناک کے اندر، 20 سال تک ان کوفیوں پہ حکومت کی. ان کوفیوں پہ کہ جو امام علی علیہ السلام پہ انہوں نے اتنا ستایا، لیکن اس نے ایسی نکیل ڈال کے رکھی کہ ان کو وہ علی علیہ السلام کا زبان نہیں آ رہا ہے. یہ ہے بے حسی، یہ ہے انسان کے اندر تماشائی پن. اس تماشائی پن کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ایک انسان سو جائے، کوئی ایک انسان اگر بے ہوش ہو جائے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی کے چھٹے پہنتے ہیں پانی کے ذریعے سے، تاکہ اس بندے کو کیا لے کر آئے؟ ہوش میں لے کر آئے. لیکن جب پوری کی پوری امت سو جائے، پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری امت رسول اللہ سو جائے، اور عالم یہ ہو کہ یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران حکومت میں آ جائے، اور وہ شرابی، وہ فاسق و فاجر جو بندر سے پوچھ کے احکام فقہی مسائل بتاتا ہو، یہ ممبر رسول پہ بیٹھ جائے اور لوگ اتنے بے حس ہو جائیں. ان بے حس لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے خون کی چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، خون کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اب اسی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے انہی بے حسوں کے درمیان علی موجود تھے. علی کو مسجد کے محراب میں زد لگا دی گئی. انہی بے حسوں کے درمیان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود تھے. امام علیہ السلام سے اقتدار چھین لیا گیا اور امام علیہ السلام کو مجبوراً صلح کرنی پڑی اور امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا. لیکن اب آئی تیسرے امام کی باری، امام حسین علیہ السلام. اب امام علیہ السلام نے اسٹریٹجی بدلی. اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت، چونکہ امیر شام ایک ایسا شخص تھا جو دین کا لباس دین کا اڑا ہوا تھا، مگر اندر سے اس کا اپنا ذاتی دین تھا. احادیث کی فیکٹریاں، حتیٰ اس حد تک فیکٹریاں کہ مدینہ کے اندر ایک شخص، یہ باقاعدہ موجود ہے ایک حدیث، کہ اس حد تک اس امیر شام نے دین کا لباس اوڑھ کر ایک اپنا دین بنایا.
احادیث اس حد تک فیکٹری ایجاد کی کہ مکہ کے ایک شخص پیاز بھیج رہا تھا، اس کے پیاز بھی بک گئے تھے. یہ صحابی اس نے کہا اگر تمہارے پیاز نہیں کرے، اس نے خود سے کہا کہ میرے پیاز نہیں کرے، مجھے بتائیں طریقہ بتائیں تاکہ میں اپنے پیاز کو لے سکوں. تو اس نے کہا کہ ایک طریقہ ہے، 1 منٹ بھی لگے گا، کچھ لمحات کے اندر تمہارے پیاز سارے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ کتنی فیکٹریاں بنائی احادیث کی. تمہیں صرف کرنا یہ ہے کہ جو تمہارے پیاز بکیں گے اس کا اتنا سارا حصہ، تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے نام کر دیا یا ایھا الناس، لوگوں، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ جو بھی مکہ کے پیاز کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گا. جو بھی اس نے اعلان کیا سارے کے سارے لوگ بڑے، اور پیاز کو کیا، پیاز کا چھلکا بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک آپ اندازہ لگائیں اس حد تک، یہ باقاعدہ تاریخ میں یہ کتاب کے اندر ہی موجود ہے یہ والا واقعہ. اس حد تک احادیث کی فیکٹریاں ایجاد کی گئی اور اس امیر شام نے اس حد تک لوگوں کو اپنے ساتھ لبادہ دین کا بڑا ہوا تھا مگر اندر سے اپنا دین. حتی آپ یہ دیکھیں، یہ اندازہ لگائیں، لوگوں کی ذہنیت یہاں تک بنا دی کہ بدھ والے دن اس نے جمعہ پڑھایا. یہ اس نے کیوں کیا؟ یہ توجہ کیجیے کہ اسٹریٹجی ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ وہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو میں نے اس حد تک کام کیا ہے، یہ لوگ میری کمانڈ کے اندر اور میری پیروکاری میں کس حد تک آگے نکلے. یہ اس نے لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے دین کو اپنے اس انداز سے بنایا. اور یاد رکھیے، کسی دین کا مقابلہ کرنے کے لیے کفر کا سہارا نہیں، دین کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی دین کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر کسی شیعہ کے عقائد کو خراب کرنا ہے تو کسی اور شیعہ کو ہی لے کر آؤ گے. یہ یاد رکھیے، کسی اگر اہل سنت کے مقدسات کو چھیڑنا ہے تو کوئی اہل سنت والا ہے تو وہ اس کی بات کی تاثیر ہے. بالکل ویسے ہی اس لیے جب دیکھا کہ یہ لوگ جو اس حد تک رسول اللہ کے اس وحی، اللہ کے اس پیغام، اور اس حد تک جو اس نے جو اللہ کا پیغام رسول خدا لوگوں تک پہنچایا، اب یہ اس تمام اسٹریٹجی کو، اس تمام دین کو اس حد تک لے کے آنا چاہ رہا تھا تاکہ یہی لوگ جو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جو تمام اہل بیت کو رسول کا وارث اور رسول خدا کا خاندان مانتے ہیں، یہ لوگ اس حد تک آ جائیں کہ اسی ممبر پر یزید بیٹھا ہو اور لوگ جرأت نہ کریں مقابلے کی. میں نے واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے، بلکہ میں بیان کر دیتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ نے پورے کاروان کو امام علی علیہ السلام کی اقتدار میں، امام علیہ السلام کی اقتدار میں جنگ کے لیے بھیجا. اور جب جنگ سے واپس لوٹے تو رسول خدا نے صحابیوں سے پوچھا، اے صحابہ مجھے بتاؤ، تم نے اس پورے رستے کے دوران تم نے کہیں علی نے کوئی خامی دیکھی؟ رسول خدا نے آزمائش کے لیے پوچھا، تم نے کوئی علی کے اندر کوئی خامی، کوئی ایسی خصلت جو تمہیں ناگوار گزری، تم نے ایسی دیکھی؟ اب دیکھیں اصحاب کی دقت دیکھیں، یہ اصحابی کس حد تک دقیق تھے. کہا ہم نے علی کے اندر تو کوئی اور خامی نہیں دیکھی مگر ایک خامی ضرور دیکھی. کہا کون سی خامی؟ کہا علی کے اندر ایک خامی یہ تھی کہ علی نے جب بھی نماز پڑھائی ہے ہر سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کی، کسی اور سورہ کی تلاوت کی نہیں. یہ آزمائش کہنا چاہ رہے تھے. رسول خدا نے سوال کیا، علی یہ صحابی آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. امام علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، سورہ توحید پڑھتے ہوئے جتنا مجھے لطف عبادت آتا ہے اتنا مجھے کسی اور چیز میں لطف نہیں آتا. اب آپ اندازہ لگائیں اصحاب رسول کس حد تک دقیق کہ علی کی اتنی ساری خامی، یہ والی خامی بھی علی کی نوٹ کی، مگر کیا ہوا؟ یہی صحابی رسول اللہ کے بعد کچھ عرصے بعد انہی لوگوں کے اوپر رسول اللہ کے اسی ممبر پر یزید فاسق و فاجر بندر سے پوچھ کے مسائل بتاتا ہے.
یہی اصحاب موجود تھے، لیکن کوئی صحابی مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یہ سارے کوفی جنہوں نے خط لکھے تھے، یہ کیوں آئے؟ یہ ذہنیت، یہ جو امیر شام نے فیکٹریاں لگا کر احادیث کے لوگوں کا ذہن بنایا تھا کہ زمین پہ الحاکم ذل اللہ، زمین پہ حاکم اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یہ احادیث ان لوگوں کے اندر اس حد تک ازبر کروا دی، ان کو یقین ہو گیا کہ ان نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ اب یہ حق کے پیروکار نہیں تھے، اب حسین ابن علی انہی لوگوں کو اسی حق کی طرف بولنے کی خاطر، وہ حق جو رسول خدا لے کر آئے تھے، وہ حق جو خود قرآن بیان کر رہا ہے، اسی حق کی طرف بولنے کی خاطر حسین ابن علی اب اکیلے نہیں، اب اپنے پورے خاندان کو لے کر رائے خدا میں آ رہے ہیں، اپنے خون کے ذریعے سے ان بے حس لوگوں کی بے حسی کو ختم کرنے اور یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اپنی مخدرات رسول اللہ کو لے کر آئے، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئے، اپنی 4 سالہ سکینہ کو لے کر آئے، اور اپنی وہ بہنہ زینب کہ جس کو شاید سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ زینب جو رات کی تاریکی میں جب امام علی علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ فاطمہ الزہرا کا جب جنازہ لے کے جا رہے تھے رات کی تاریکی میں، اور جنازہ اٹھایا ہوا تھا، امام حسن امام حسین ساتھ تھے، پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی کسی کے آنے کی، تو امام علیہ السلام نے امام حسن سے کہا حسن بیٹا ذرا پیچھے دیکھو کون آ رہا ہے۔ امام حسن نے پیچھے دیکھو تو معلوم ہوا کہ بہنہ زینب آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا اے حسن بیٹا جلدی جاؤ، زینب کو گھر لے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ رات کی تاریکی میں بھی کسی نامحرم کی زینب میں نگاہ پڑ جائے۔ اب کیا ہوا کہ حسین ابن علی اسی زینب کو جو رات کی تاریکی میں نکلنا علی گوارا نہیں کرتے تھے، اسی زینب کو کلثوم کو لے کر حسین ابن علی کربلا میں جا رہے تھے۔ کس لیے؟ انہی بے حسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہی بے حسوں کی بے حسی اور تماشائی پن کو ختم کر کے ان کو دین خدا اور حق کا پرچمدار بنانے کے لیے۔ دیکھیے اقتدار کی جنگ اور ہے، اقدار کی جنگ اور ہے۔ اگر اقتدار اور حکومت کی جنگ اگر حسین نے لڑنا ہوتی تو اس جنگ کے لیے آپ کو لشکر چاہیے، 72 نہیں ضرورت ہوتی، 72 ناکافی ہے اگر آپ نے اقتدار اور حکومت کی جنگ لڑنی ہے۔ اگر اقتدار کی جنگ لڑنی ہے اس کے لیے بیویوں کی چادروں کے ذریعے سے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ اگر اقتدار اور حکومت کی جنگ لڑنی ہو تو چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ حسین ابن علی دراصل ان تمام اقدار کو جو صرف اہل حق کے پرچمداروں کے اندر جمع ہوتی ہیں، وہ تمام انسانوں کی بے حسی کو ختم کر کے ان کو حق کے پرچم پہ کھڑے ہونے کے لیے حسین ابن علی ہر قدر کو کربلا میں زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک اہل سنت کی مورخ بقول کہ حسین ابن علی کی جس طرح یزیدیوں کے مقابلے میں جنگ تھی، روز عاشور علی کی حسین ابن علی کی صفات میں بھی آپس میں ایسی ہی جنگ تھی۔ کبھی شجاعت عبادت سے آگے بڑھ رہی تھی، کبھی حسین کی عبادت شجاعت سے آگے بڑھ رہی تھی، کبھی حسین کی غیرت اس کی شجاعت سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ آئے اور روز عاشور ایک صحابی آئے امام علیہ السلام کے پاس بالکل نماز زوال کا، اور کہنے لگے یا امام کیا نماز کا وقت نہیں ہوا؟ امام نے کہا نماز کا وقت نہیں۔ تھوڑی دیر بالکل شاید 1 یا 2 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے، امام نے کہا نعم، ہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ جنگ دیکھیے، توجہ کیجیے، اس نے یار سوال کیا یا امام یہ کیسے؟ آپ نے پہلے کہا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہاں۔ امام نے کہا جب میں نے کہا نہیں اس وقت نماز ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا، اب جو میں کہہ رہا ہوں ہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اب نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
اندازہ کیجیے اول وقت میں جنگ کے اس دوران روز عاشور دشمن سے مقابلہ جاری ہے، اپنی اولاد کو اپنے اصحاب باوفا کو راہ خدا میں پیش کر رہے، لیکن حسین ابن علی اس اقدار کی جنگ کے لیے اور انسانیت کی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی کی صفات بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے مقابلہ کر رہے تھے، اور حسین ابن علی نے ان لوگوں کی بے حسی کو ختم کر کے ان تمام لوگوں کو یزید کے خلاف نہیں بلکہ یزیدیت کے خلاف مقابلہ کرنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ تو یوں کہہ دیجیے حسین ابن علی نے کسی ایک یزید کو نہیں للکارا بلکہ پورے یزیدی نظام کو للکارا ہے، اور یزیدی نظام کی سب سے بڑی بنیاد بے حسی ہے۔ جب لوگوں کے اندر بے حسی پیدا ہو جائے، اس بے حسی کے نتیجے میں یزیدیت وجود میں آتی ہے۔ اسی کاروان کو پائیدار رکھنے کے لیے، اسی پانی کے سیلاب کو باقی رکھنے کے لیے حسین ابن علی کے خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ اگلا سوال کہ آخر حسین ابن علی نے جو یہ تحریک چلائی اور جو یہ کربلا کی نہضت چلائی اور ان لوگوں کی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے اپنی بیویوں کی چادروں کا سہارا لیا، اپنے خون، اپنے 6 ماہ کی یعنی عسکر اور جناب علی اکبر کا سہارا دیا، کیا امام حسین علیہ السلام یہ بے حسی ختم کرنے میں اور لوگوں کو حق کے سائے میں لے کر آنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ کیا لوگ جو امام علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ یزید کے خلاف قیام ہو، اور وہ کنسپٹ جو امیر شام نے 20 سال لگا کر لوگوں کا ذہن بنایا تھا، اب حسین ابن علی 28 رجب سے لے کر روز عاشور تک اس مختصر سے سفر کے دوران کیا حسین ابن علی نے اس کام کو اور اس عمل کو اور لوگوں کی بے حسی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ یہاں سے آپ کے سامنے کل بیان کروں گا کہ آخر وہ کیسے اسٹریٹجی متعارف کروائی اور وہ کیسے لوگوں کے اندر بے حسی ختم ہوئی اور وہ لوگ سارے کے سارے یزیدیت کے خلاف قیام کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ سوال پڑھیے محمد یہ ہے اقدار کی جنگ۔ اگر انسان اقدار کے پیمانے پہ آئے تو ہر انسان پکارتا ہے، انسان کو بیدار کو بولے گے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے دلوں سے۔ اقدار صرف مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے، اقدار ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ غیرت، شجاعت، سربلندی، عفت، صداقت، دیانت، امانت داری، یہ وہی اقدار ہیں جو حسین ابن علی نے روز عاشور سے اور کیسے روز عاشور عالم کیا تھا؟ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔ یہ پھر یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ اور جب روز عاشور حسین ابن علی اس ذوالجناح میں سوار ہونے لگے تو آواز کی این خراسان الحجاب، اے کہاں ہو میرے شیرو، اے کہاں ہو علی اکبر و عباس۔ جب میں سوار ہوتا تھا ایک دائیں طرف سے آتے تھے، ایک بائیں طرف سے آتے تھے۔ اب میری غربت کا عالم ذرا دیکھو، تم تو کہتے شہداء میں جا کر لیٹ گئے، سر میری غربت کا عالم دیکھو، میں تنے تنہا کھڑا ہوں۔ حسین ابن علی ذوالجلال میں سوار ہوئے اور گھوڑے سے کہا ذرا مجھے آخری مرتبہ مقتدرہ میں لے جاؤ، میں تمہیں دوبارہ واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں دوں گا۔ لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، گھوڑے نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا، اور امام علیہ السلام نے جب گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا
تو پیچھے دیکھا کہ آپ کی چھوٹی 4 سالہ بچی اس گھوڑے کے ٹانگوں سے لپٹ کے یہ کہہ رہی تھی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی مقتل گاہ کی طرف گیا ہے واپس نہیں لوٹا، میں نہیں چاہتی تو میرے بابا کو لے کر جائے اور میرے بابا کو لے کر آئے بغیر خالی واپس لوٹ آئے۔ امام علیہ السلام سلطنہ سے نیچے اترے اور اپنی اس چھوٹی 4 سالہ بچی سکینہ بنت حسین کو گلے سے لگایا اور رونے لگے، گڑ گڑائے، زاروں قطار روئے اور پھر جناب زینب علیہ کے حوالے کیا اور کہنے لگے اے بہنہ زینب یہ جب بھی سکینہ سونا چاہے تو اپنے سینے پہ سلانا، اس سکینہ کی عادت یہ ہے یہ جب بھی سونا چاہے میرے سینے پہ سوتی تھی، جب بھی اس کو بابا بابا کی یاد آئے زینب علیہ اس کو میری لوری دلا کر اس کو اپنے سینے پہ سلا دینا۔ اور امام علیہ السلام جا کر شہید ہو گئے اور عصر عاشور جب شام غریبہ ڈلی ان تمام لعینوں نے لاشوں کو پائمال کر کے اب ان لعینوں نے خیام پہ حملہ کیا۔ خیام پہ حملہ کرنا تھا کہ خیام کو آگ لگائی گئی، تمام بیویاں خیام سے باہر نکلی، تمام چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے خیام سے نکل کے روتے ہوئے مقتل گاہ کی طرف دوڑے۔ ایک چھوٹی بچی 4 سالہ بابا بابا کرتے ہوئے مقتل گاہ کی طرف دوڑی اور اتنی دیر میں یہ خود لعین کی جملے خود لکھتا ہے کہ جب یہ عالم ڈھلا اور ایک چھوٹی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی میں نے آواز دی بچی، مجھے اس پہ رحم آیا۔ جو ہی بچی نے یہ میری آواز سنی بچی وہیں پہ رک گئی اور کہنے لگے نہیں دیکھتے میرے جلد چھپ چکے ہیں، میرے چہرے پہ تماچے پڑ چکے ہیں، میرے سر پہ کوئی ردا موجود نہیں، مجھے تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہنے لگا بی بی میں تم سے کچھ لینے نہیں، آپ کے دامن سے آگ بجھانے آیا ہوں۔ اور جب یہ لعین ظلم کر کے چلے گئے اب جو تمام بیویوں نے جناب زینب علیہ نے خواتین سے کہا کہ تمام بچیوں اور بچیوں کو تلاش کرنا شروع کرو۔ اتنی دیر میں ایک بیوی ایک بچی اور بچے کو آواز لگا کے مقتل گاہ میں تلاش کر رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ حسین کی یتیمہ بھی موجود نہیں ہے۔ اتنی دیر میں زینب علیہ سکینہ کہاں ہو میرے بیٹا؟ وہ لعین ظلم کر کے چلے گئے، جلدی لوٹ آؤ، میں تمہاری پھوپھی تمہارے انتظار میں۔ اتنی دیر میں جناب زینب علیہ ایک لاش کے پاس پہنچی جو لاش پائمال ہو چکی تھی اور اس لاش سے چھوٹی بچی سکینہ بنت الحسین سر رکھ کے سو رہی تھی۔ جگایا اور پوچھنے لگی زینب علیہ کہ بیٹا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کہنے لگی پھوپھی اماں جب میں بابا بابا کی صدا بلند کر کے مقتل گاہ کی طرف دوڑی مجھے اس لاش سے آواز آئی سکینہ بیٹا آؤ میرے سینے پہ سو جاؤ۔ الظالمین وسیان الذین ایموا الکلبی کلبوم ماتم حسین